قرآن کریم دیکھیں تو قرآن اعلان کرتے ہوئے نظر آتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہا اگر یہ پہاڑ پر اترتا، لرأیتہ، آپ انہیں دیکھتے، خاشعا نمبر 1، متصدعا نمبر 2، وجہ من خشیت اللہ، رب کے کلام کی ہیبت کی وجہ سے۔ خاشعا کسے کہتے ہیں؟ خشوع سے نکلا ہے۔ متصدعا کسے کہتے ہیں؟ تصدع سے نکلا ہے۔ خشوع کہتے ہیں گردن کا جھک جانا، احترام کر لینا۔ الذین فی صلاتہم خاشعون، باادب ہو کر ٹھہرنا، دوسرے کی طاقت کو تسلیم کر لینا، یہ خشوع ہے۔ اور تصدع کہتے ہیں کسی کے اندر کی ایسی گرمی ہو جس کی بنیاد پر پھٹے تو وہ چیز ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑوں میں بدل جائے، یہ تصدع ہے۔ اندر سے کوئی بلاسٹ ہو۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر قرآن کریم ہم ڈائریکٹ پہاڑ پہ اتارتے، اللہ فرما رہے پہاڑ جو زمین کی میخ ہے، والجبال اوتادا، وہ پہاڑ جس کی ہیبت کو بتانے کے لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑ سے وزنی بات کر رہا ہوں، وہ پہاڑ جس کے رعب اور دبدبے کا ایک نام ہے، کہ اس پہاڑ پہ اترتا تو ان پہاڑوں میں 2 چیزیں پیدا ہو جاتی، نمبر 1 خاشعہ، نمبر 2 متصدعہ۔ کیا مطلب؟ پہاڑ پہ قرآن آتا تو قرآنی رعب اور دبدبے، کلام خدا کی ہیبت و جلال کی وجہ سے پہاڑ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکتا، گویا اس کا گردن ٹوٹ جاتی، جھک جاتی کہ میری طاقت کی بات نہیں ہے۔ پہاڑ اپنی طاقت پہ عاجز آ جاتا۔ نمبر 2 صرف اس پر بس، کہا جی نہیں، متصدعہ، پہاڑ کے اندر ایسی ہیبت جلالی کی وجہ سے ایسا مادہ پیدا ہو جاتا کہ وہ اندر سے پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اڑنا شروع کر دیتا۔ سوال ہوتا ہے، پہاڑ سخت ہے، حافظ قرآن کا دل تو بہت نرم ہے۔ دل کے لیے کہا جاتا ہے کہ میرے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے۔ دل کی نرمی، دل کی بالکل کیفیت باریک بینی بیان کرنے کے لیے، اس کی نرمیت، نرماہٹ، اس کا پتلا پن بیان کرنے کے لیے، اس کی کمزوری بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں بھی گوشت کا لوتھڑا ہے۔ یہ دل تو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، اس دل کو تکلیف تو نہیں ہوتی۔ پہاڑ ٹوٹتا، دل نہیں ٹوٹتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا، دل کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ حفظ قرآن سے تو اور قوت مل جاتی ہے۔ وجہ اس قرآن کے ساتھ صاحب قرآن آیا ہے۔ وہ کیسے؟ اب سنو، توجہ رکھنا، میں ایک سوال کر رہا ہوں۔ یہ جو بجلی ہے، یہ جو چل رہی ہے لائٹ، اس کی بیک پر لائٹ ہے، بجلی ہے، یہ جو بجلی ہے، یہ جو کرنٹ ہے، یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے؟ اے سی میں گرم ہوتی ہے، ٹھنڈی ہے گرم ہے؟ آدھے کہہ رہے ہیں ٹھنڈی ہے، آدھے گرم ہے، آپ پس فیصلہ کر لو، گرم ہے یا ٹھنڈی ہے؟ ٹھنڈی گرم دونوں ہوتی ہیں۔ اگر ایک لگا دیں تو ٹھنڈی ہوگی گرم ہوگی؟ بیٹا فیس ہو جائے، نیوٹرل ہٹا لیں تو گرم ہوگی ٹھنڈی ہوگی؟ آپ سے جواب نہیں بننا۔ آدھے کہہ رہے ہیں گرم ہے، آدھی کہہ رہے ٹھنڈی ہے۔ پیٹرول ٹھنڈا ہے گرم ہے؟ ٹھنڈا ہے؟ شاباش۔ میں اسی لیے کہتا ہوں جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے بٹھایا کرو۔ یہ رات کے 11:30 بج رہے ہیں، تاریخ 22 کی لی تھی اور بیان مجھے 23 کے پڑوس میں جا کر دیا۔ جیتا جاگتا مجمع بٹھاؤ تو لوگوں کو پتہ تے لگے بجلی گرم ہے یا ٹھنڈی ہے۔ آگ جل رہی ہو، آگ گرم ہے، اس پر فریج سے نکلا ہوا ٹھنڈا پیٹرول ڈال دیں، آگ بڑھ جائے گی یا بڑھ جائے گی؟ کیوں؟ پیٹرول تو ٹھنڈا تھا۔ ایک سوال تو میں بھی کر لوں گا نا، تھوڑے پاس دروگ نہیں جواب دینا۔ جیتا جاگتا مجمع ہو نا، مغرب کے بعد جلسہ شروع ہو، عشاء تھوڑی مؤخر ہو، جیتے جاگتے مجمع میں بیان کریں، پھر مزہ آتا ہے۔ ادھر آپ صرف میری مروت میں سنیں گے بات، سارے لائیں گے جی 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 حق کے سچے، باقی پلے تو انو کچھ نہیں پونا۔ یہ میرے روز کا کام ہے۔ میں تبھی گزارش کرتا ہوں، میں نے مولانا شکیل سے عرض کیا تھا، میں نے کہا اللہ کے لیے جلدی گفتگو شروع کراؤ۔ یقین مانے میں تو یہاں 9:45 بجے پہنچ گیا تھا، 9:45 سے 11 سوا گھنٹے میں مجھے بھی تو نیند آنے لگے گی نا۔ مجھے بتائیں میں کیسے گفتگو کر پاؤں گا؟
تو اسی لیے آئندہ اگر کوشش ہو نا میرے اوپر تھوڑا احسان کرنا، جلدی اور جیتے جاگتے مجمع میں بات کرانا. میں کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں طرز میں کوئی لوریاں نہیں دینے تو انو سو جاؤ اللہ یہ نہیں کرنا میں نے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو نکتہ سمجھانا ہے، دلیل سمجھانا ہے، پروف سمجھانا ہے، ایویڈنس دینا ہے، تو اس کے لیے جیتا جاگتا دماغ چاہیے. مولوی صاحب ناراض نہ ہو، میں اپنی ریکویسٹ پیش کر رہا ہوں. اب سنیں، بجلی گرم ہے، ٹھنڈی نہیں ہے. میں دلیل دیتا ہوں. ہیٹر چلائیں اور اے سی چلائیں. ہیٹر میں بجلی گرم ہے، خالی کرنٹ کو ہاتھ لگائیں بندہ جل جاتا ہے، برف نہیں بنتی. اس سے پتہ چلا بجلی گرم ہے. اے سی میں ٹھنڈی کیوں ہے؟ فریج میں ٹھنڈی کیوں ہے؟ فریزر میں ٹھنڈی کیوں ہے؟ اس کی ایک ریزن ہے، وجہ ہے، سبب ہے، بنیاد ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں کمپریسر لگا ہوا ہے. وہ کمپریسر کی مشین اس گرمی کو نرمی میں بدل دیتی ہے، اس گرمی کو ٹھنڈک میں بدل دیتی ہے. بجلی گرم ہے. کیوں؟ جب بندے کو لگتی ہے تو اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، برف کے بلاک نہیں نکلتے. اس سے پتہ چلا بجلی گرم ہے، ٹھنڈی نہیں ہے. تو جب بجلی گرم ہے، یہ گرم بجلی، فریج میں ٹھنڈی کیوں ہے؟ اس میں کمپریسر لگا ہے. اے سی میں ٹھنڈی کیوں ہے؟ اس میں کولنگ چل رہی ہے، تب ٹھنڈی ہے. اب سنیں ذرا، کلام خدا جب آیا، قرآن جب اترا، وہ پہاڑ پہ اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو ٹکڑوں میں بدل دیتا. وہ گرم کلام ضرور تھا، وہ نرم نہیں تھا، وہ جلالی کلام تھا، لیکن اللہ نے کرم کیا، فضل کیا، احسان کیا، امتنان کیا، ہمارا اعزاز دیا، اکرام کیا، احترام دے کر ہمیں عزت بخشی. صرف قرآن نہیں دیا، صاحب قرآن بھی دیا. نزل علی قلب محمد، حضور پاک کے دل پر پہلے قرآن آیا، پھر حضور کے دل سے امت کو ملا، حضور کے دل پہ اترا، دل کے ذریعے صحابہ تک پہنچا، سینہ اقدس میں آیا، وہاں سے صفحہ کرتاس پہ آیا، حضور پاک کے قلب اطہر پہ آیا، وہاں سے لوگوں کے پاس آیا. پتہ چلا قرآن ڈائریکٹ نہیں آیا، قرآن انڈائریکٹ آیا ہے. قرآن بلا واسطہ نہیں آیا، قرآن بواسطہ آیا ہے. قرآن ڈائریکٹ نہیں ہے، حضور کے سینے سے ہو کر آیا ہے. اور میرے پاک پیغمبر وہ ہیں جو جلالی نہیں ہے، حضور جمالی ہے. پیغمبر کی صفت جمالی ہے. من تقم لنفسہ فی حیات القل، علماء نے لکھا ہے پیغمبر علیہ السلام دین میں تو سخت تھے، لیکن اپنی ذات کے بارے میں جب پرسنل میٹر ہوتا، ذاتی معاملہ ہوتا، تو ذاتی معاملے میں کبھی پیغمبر نے اپنی طرف سے بدلہ نہیں لیا تھا. پیغمبر رحمت اخلاقی اخلاق، پیاری پیار، محبتی محبت، تعلق یگانگت تھی حضور پاک علیہ السلام میں. تو پیغمبر کا سینہ نرم سینہ، پیغمبر کا سینہ ٹھنڈا سینہ، پیغمبر کا سینہ جمال والا، کلام الہی جلال والا. جب جلالی کلام جمالی سینے سے گزرا، گویا اس سینے مبارک نے کمپریسر سے بڑھ کے کام کیا ہے. اس سینے نے اس مشین سے بڑھ کے کام کیا ہے. جو جلالی خدا کا کلام جلال والا تھا، حرارت والا تھا، گرمی والا تھا، پیغمبر کے سینے سے گزرا، وہ نرمی میں بدلا، جلال جمال میں بدلا، حرارت برودت میں بدلی. آج ہم پڑھتے ہیں، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، راحت ہوتی ہے. وجہ رسول اللہ کی ذات اقدس ہے. یہ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن ہے. اگر قرآن کے ساتھ صاحب قرآن نہ ہوتے تو کبھی ہم تک قرآن نہ آتا. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے اور آگ کا شعلہ آتا. ہم قرآن کریم پڑھتے، اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. ایک جملہ نہ کہتا، بندہ جل کے راکھ ہو جاتا، کوئلہ بن جاتا. وجہ وہ تو جلالی کلام تھا. بابا سن نہ سکے، 70 بندے مر گئے، وقت کا پیغمبر بے ہوش ہو گیا، یہاں سننا کیا، پڑھ نہ سکتا، بندہ جل جاتا. لیکن جلتا نہیں ہے،
قرآن سے سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے, قرآن سے ایمان بڑھتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا. قرآن کریم کہتا ہے میرے پاک کلام کی شان یہ ہے جب یہ مؤمنین پہ پڑھا جاتا ہے ان کی ایمانی کیفیت ذو ایمان, ایمان کی روشنی بڑھ جاتی ہے. وجہ ڈائریکٹ نہیں آیا, قرآن صاحب قرآن کے سینے سے آیا ہے.